فائز بارہمولہ بشیر احمد ملا صاحب ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے، یہاں پر ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ سے ایکس 2 ایجوکیشن آفیسرز جو ہیں، بہار صاحب، ماہر صاحب، ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ان کا اپنا ہی ایک نام ہے، ڈسٹرکٹ کلچر کوآرڈینیٹر نذیر صاحب، باقی زونل کلچر کوآرڈینیٹرز، اسکاٹ ٹیچرز، اور سب سے اوپر اور اعلیٰ جو ہمارے لیے ٹیچروں کے لیے جو ہوتے ہیں، ہمارے نو نہاد پیارے بچوں، آداب، گڈ آفٹرنون۔ دیکھیے، یہ جو آج کا پروگرام یہاں پر ہوا گاندھی جینتی کے حوالے سے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ 2 اکتوبر جو گاندھی جینتی کے حوالے سے پورے ملک بھر میں منایا جاتا ہے، یہ اسی لیے منایا جاتا ہے کہ ہم جو اپنے جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے ہمارے ملک کو آزاد کروایا، اور جنہوں نے ایک فری اور پیس کا ماحول اس ہندوستان کو دیا، اور جس پیس اور فری ماحول میں آج ہم جی رہے ہیں، ان کو ہم یاد کریں اور ان کی ہسٹری، ان کی لائف اور ان کی فلسفی پر یہاں پر کچھ باتیں کریں، چونکہ ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن is the overall development of a child. So when we talk of development, that development means in all the parameters. We are supposed to develop a student in his all parameters. Maybe in case of education, maybe in non-scholastic activities, maybe in other co-curricular activities. جیسے کہ جس حوالے سے آج یہاں پر ڈیفرنٹ کمپٹیشنز ہوئے، اور یہ جو کمپٹیشنز ہیں یہ سال بھر ہمارے یہاں پر ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں اور پوری ویلی میں یہ چلتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ کسی وقت کسی بھی ہستی کے کسی نیشنل ایونٹ کے حوالے سے، چاہے فٹ انڈیا کے حوالے سے، چاہے سوچھتا پکھواڑا کے حوالے سے، چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ڈگنیٹریز جیسے مولانا عبدالآزاد کلام، اقبالیت پر بھی ہم نے اس سال یہاں پر سیمینارز کیے، تو جو بھی کوئی ہستی، جو بھی کوئی ڈگنیٹری رہی ہوتی ہے، تو ان پر یہ جو ہے ہم آرگنائز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایونٹس۔ تو آج کا یہ جو ڈسٹرکٹ لیول کا ایونٹ تھا، یہ سب سے پہلے سکولی لیول پر ہوا۔ سکول لیول میں جو بچہ ہمارے وہاں کے ٹیچرز نے دیکھا کہ اس میں یہ کیپیسٹی ہے، یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ آگے جا سکتا ہے، تو سکول لیول پر بچہ چوز ہو کے کلسٹر لیول کے کمپٹیشنز ہوئے، کلسٹر لیول کے کمپٹیشنز کے بعد زونل لیول کے کمپٹیشنز ہوئے، اور آج اسی کی ایک کڑی ہے کہ یہاں پر ہم آپ کو ڈسٹرکٹ لیول کے کمپٹیشن میں دیکھتے ہیں۔ تو ماہر صاحب نے یہاں پر ایک شاعر کہا تھا، اس کا ایک بند تو اس نے کہا، دوسرا بند کہنا شاید وہ بھول گئے۔ گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو بات ہار اور جیت کی نہیں ہے یہاں پر، آج کون فرسٹ آئے گا کون سیکنڈ آئے گا، بات اس کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کوشش کی، آپ نے کسی کمپٹیشن میں حصہ لیا، دس از انف۔ یہ اپنے آپ میں ایک چیز ہے۔ سب سے پہلے اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔ ایک بچہ جس وقت نونہار بچہ ہوتا ہے، جو 6 مہینے 5 مہینے 8 مہینے کے بعد اس کا سب سے جو اہم اور سب سے جو اس کے لیے ایک سمجھیے کہ ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا، کہ کس طریقے سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اور جس وقت وہ پاؤں پر کھڑا ہو کر قدم نکالنا سٹارٹ کرتا ہے، اس کے گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں، اس کے پڑوسی بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ خود بھی تھوڑا اس کو انجوائے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے ہمارے ایک ٹیچر کے لیے
سب سے زیادہ خوشی وہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ سامنے آتا ہے، سامنے اپنے آپ کو یہاں پر پریزنٹ کرتا ہے۔ باقی یہ جو کمپٹیشنز ہیں یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جیسے کہ یہاں پر ہے ہی، تو اگر ہم نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کسی نہ کسی کو تو آنا ہے۔ کنٹینٹس آپ کے سب کے سیم ہوتے ہیں، بٹ پریزنٹیشن جیسے کہ یہاں پر ماہر صاحب نے یا باہر صاحب نے آپ کو سمجھایا ہوگا، ان کی کافی ایک ایکسپیرینس ہے اس ضمن میں، اس فیلڈ میں۔ یہ خود بھی ایک یہاں پر جو ہے کلچر ان کا ایک سوسائٹی ایک چلتی ہے، محبوب سوسائٹی کلچر ایونٹس کے حوالے سے، اور ان کا جو کلچر ایونٹس جو ہے ایون کہ میرے خیال میں انڈیا کے ہر کونے میں ہوئے، تو ان کی پرکھ، ان کی ماہرانہ یہاں پر نصیحتیں، ان کی ماہرانہ باتیں، یہ آپ سننے کے لیے کوئی جھولا سے، کوئی واگرا سے، کوئی ڈانگر پورا سے آیا، یہ ایک آپ کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر یہاں سے آپ جیت کے جاؤ یا ہار کے جاؤ، وہ الگ بات ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ یہ آپ کو لائف لانگ یاد رکھنی، یہ ان کے ایک ماہرانہ باتیں جو ہیں اس سے آپ ابھر کے ساتھ اپنے کنٹینٹس کو پیش کریں تاکہ ہم نمبر 1 پر آ جائیں۔ یہاں پر کافی لوگ یہاں پر آئے جنہوں نے ڈسٹرکٹ نبھانے میں ہمارا ساتھ دیا، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص کر اس میں جو ہمارے بہار صاحب ہیں اس کا تہ دل سے شکریہ ہے۔ ہمارے جو ماہر صاحب ہیں ان کا میں تہ دل سے شکریہ کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایز جیوری ممبر گاندھی اٹائر میں انہوں نے اپنے فرض نبھائے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہاں پر اس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو سامنے لایا ہوگا، ان کی اپنی ایک ماہرانہ نظر ہے۔ ہمارے کیوز ماسٹر یہاں پر منیر احمد خان صاحب تھے، جاوید احمد نجار صاحب تھے، اور مسرت احمد خان، ان تینوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، چونکہ ان کی بھی اپنی ایک ممبر تھے۔ ظہور صاحب سینئر لیکچرر نعیم صاحب، سینئر لیکچرر بشارت صاحب، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے کریم ہیں، کرنا چاہوں گا۔ میں سبھی ان ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے کہ بچوں کو اپنی محنت سے، اپنی لگت سے، اپنی قابلیت سے بچوں کو تیار کیا، اور یہاں پر بچوں کو اس ایونٹ میں، اس کمپٹیشن میں لے کے آئے۔ میں ان بچوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن بچوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، خاص کر جنہوں نے اس گاندھی اٹائر کمپٹیشن میں حصہ لیا، کیونکہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ یہ عام بچے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ عام آدمی اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری عمر اب تقریباً 60 کو ہونے آئی، ہم بھی کبھی کبھار شرماتے ہیں اپنے آپ کو کسی سٹیج پر کسی سامنے لانے کے لیے، تو یہ اپنے آپ میں آپ ایک، مجھے لگتا ہے آپ سمجھیں کہ آپ سب فرسٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر رضوان صاحب بیٹھے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو ایجوکیشن کی کچھ محبت ہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن کے پروگرامز کی جتنی کوریج یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی اب اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نہیں سمجھتے ہیں۔ میں رضوان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آفتاب صاحب کا شکریہ کرنا چاہوں گا، باقی سب لوگوں کا، نظیم صاحب جو ہمارے ہیں، جس طریقے سے اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ میں کلچرل ونگ سی اوز آفس چل رہی ہے، مجھے اس پر بھی فخر ہے، اس پر بھی ناز ہے مجھے، کس طریقے سے اس کی کتنی مصیبت ہے، اس کے باوجود بھی مجھے آج ہم نے سائیڈ بائی سائیڈ باہر صاحب ہماری شانتی یاترا بھی چل رہی ہے، شانتی یاترا کی مشال جو ہے، ٹارک جو ہے، ہم نے کل ناربل سے ریسیو کی ہے، ناربل سے کل ہم نے چل کے ہم ہائی اسکول چھورا میں تھے، ہائی اسکول چھورا میں ہم پہنچے تھے، آج مارننگ میں ہم نے ہائی اسکول چھورا سے سٹارٹ کر کے
یہ اس میں بچے جو ہیں پیدل چلتے ہیں، گاندھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، گاندھی کی کو اسٹریٹس ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ چلنا، ان کا مین روڈ میں ٹریفک میں سارا کنٹرول کرنا۔ اب ہم نے یہاں پر اس وقت دیوان باغ پہنچے ہیں، ہائی اسکول دیوان باغ ہائی اسکول میں آج ریسٹ رہے گا۔ کل دیوان باغ ہائی اسکول سے ہم 10 بجے آگے کی طرف چلیں گے، اور پرسوں ہم نے یہ جو ہے ٹارچ ہے یہ حوالہ کرنی ہے کپواڑہ ڈسٹرکٹ کو۔ تو میں آپ کو ایک بات کہوں گا، یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچر جو ہے اسکول میں جو رہتا ہے وہ بھی اپنے حساب سے اچھا ہی محنت کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، بٹ جو زونل لیول پر ایز کلچر کوارڈینیٹر یا کوئی پوائنٹ پرسن کام کرتا ہے، یا ڈسٹرکٹ لیول پر ایز پوائنٹ پرسن یا کسی اور کیپسٹی میں کام کرتا ہے، باقی کو کھٹک رہتی ہے شاید جنہاں بنیا بورڈ افسر کیا ہے، یہ وہی جانتا ہے جس کو یہ بھگتنا پڑتا ہے۔ میں آج یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کو بات بولوں گا، آپ کی نظر میں یہ سی او کی پوسٹ بہت زیادہ، مطلب یہ کہتے ہوں گے آپ بڑا انجوائے کرنا ہے، مگر آپ کو میں بات بولوں گا، اگر ہم 1 گھنٹہ یا 1 منٹ یا 10 منٹ کے لیے کام چھوڑ دیں گے تو کوئی ہمیں سپیئر نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات میں بولوں گا، یہاں پر دن کے پروگرام کر کے پھر شام کو جانا، پھر فائل کا کام کرنا، پھر رات کو پھر اسی طریقے سے 12-1 بجے تک میسیجز دیکھنا، باقی چیزیں چیک کرنا، یہ کار درسر ہے۔ اب ایک بات ہے کہ آپ جس وقت یہ کسی کو یہ پوسٹ ملتی ہے تو اس کو نبھانا پڑتا ہے، اگر نہ نبھائیں تو یہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ٹیچر جو ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہو، اپنے سکولوں میں کام کر رہے ہو، اپنے نونہال بچوں کے ساتھ ہو، اور اگر اچھی طریقے سے ان بچوں کی آپ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرو گے، پرورش کے لیے کام کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ہے اجر آخرت میں دے گا۔ اور ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ میں ایک بات بولوں گا، ایز اے افسر، ایز اے کوئی پوائنٹ پرسن، ایز اے کہیں کسی بھی جس چیز کا عہدیدار ہوتا ہے انسان، وہ سب کو خوش نہیں کر پاتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی ناراض ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گالی دیتا ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ گالیاں یا آپ کو وہ باقی چیزیں نہیں ہیں، آپ کو صرف اتنا ہی ہے کہ کلاس میں بچے ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ نے محنت کرنی ہے، اور یہ آپ کو آخرت پر دعائیں ہی دیتے رہیں گے۔ تھینک یو ایوری باڈی۔ اور جو بھی نے یہ خاص کر اس پروگرام کو یہاں پر نبھانے میں ہماری سہایتا کی، میں ان کا ایک بار پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، رضوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بشیر صاحب کا خاص طور پر جو ہمارے یہاں پر جو پرنسپل ہے اس ادارے کی، یہ میں نے خود دیکھا، ایسس کیا، کہنا تو نہیں چاہیے تھا مجھے، کپواڑہ سے آتے ہیں، میرے خیال میں باقی سٹاف ممبر سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں پر سب سے آخر پر یہاں سے نکلتے ہیں، بڑی ہی اپنی لگن سے اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اور جو بھی کوئی ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے میرے خیال میں ایز اے ہوسٹ کام کرتے ہیں۔ میں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ تھینک یو ایوری ون۔